اما بعد عبادت کی پہلی قسم قولی عبادت یعنی دعا اور پکار۔ اس عنوان کے ضمن میں ہم مسئلہ سماع موتیٰ پر روشنی ڈالیں گے اور اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا دعویٰ ہے اسے آپ غور سے سن لیں، بعد میں آپ لکھنا چاہیں تو فیس بک کے ذریعے آپ سن کے اطمینان سے لکھ لیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی کوئی بات کسی بھی وقت قبر کے پاس یا قبر سے دور کی بات جسد انصری کے کانوں سے نہیں سن سکتا۔ کوئی میت کافر ہو، مومن ہو، ولی اللہ ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی میت کسی بھی زیارت کنندہ کی کوئی بات سلام، اذان، پیغام، کلام کسی وقت قبر کے پاس یا قبر سے دور اس جسد انصری کے ساتھ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فریق مخالف جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں۔ کیا عند القبر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا دیگر فوت ہونے والے مومن بھی سنتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ پھر صرف مومن سنتے ہیں یا مرنے والے کفار بھی سنتے ہیں؟ فریق مخالف ہر مرنے والے کے سننے کا قائل ہے،
چہ جائے کہ وہ کافر ہو، مومن ہو، ولی ہو یا نبی ہو، وہ سب کے سننے کے قائل ہیں۔ اس فریق کے جو تصنیف کے میدان میں مرد میدان ہیں وہ ہیں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، جنہوں نے سماع موتا کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، تسکین الصدور کے نام سے حیات الانبیاء کے مسئلے پر کتاب لکھی۔ ان کی ایک عبارت آپ سنیں، نوٹ بعد میں کرتے رہیں، یہ فیس بک پہ سن کے کہیں الگ بیٹھ کے آپ لکھ لیں، فی الحال صرف سنیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ تسکین الصدور جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 309 پر اور طبع سوم، یعنی جب تیسری مرتبہ وہ چھپی، اس کے صفحہ نمبر 309 پر، اور ان کی دوسری تصنیف سماع موتا، اس کے صفحہ نمبر 221 پر لکھتے ہیں، تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، صرف سننے کی بات نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا، تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننا، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں۔ انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سننا عند القبر، کافر بھی مومن بھی، پھر صرف سننا نہیں، علم، شعور، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ، علم، شعور، ادراک اور اعمال کے پیش ہونے میں سب یکساں اور برابر ہیں، اس میں صلحاء انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایک اور حوالہ ان کا سنی، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سماع موتا کے عنوان سے جو کتاب لکھی شفاء الصدور، عربی میں لکھی، میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، عربی میں بھی چھپتی رہی ہے اور ترجمے والی بھی چھپ رہی ہے۔ اس کا جو آخری باب تھا نا، اس میں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیے مردوں میں اور زندوں میں، کہ مردے زندے میں کیا فرق ہوتا ہے، مثلا زندہ کھاتا ہے، مردہ کھاتا نہیں، زندہ پیتا ہے، مردہ پیتا نہیں، زندہ شادی کرتا ہے، مردہ
شادی نہیں کرتا، زندہ سیر و تفریح کرتا ہے، یہ اس طرح کی انہیں بڑے فرق لکھے مردوں میں اور زندوں۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اس کا جواب دیا۔ یہ ان کی کتاب ہے سماع موتا اور صفحہ یہی ہے 221۔ لیکن پیچھے عبارت لکھ رہے ہیں نا، آخر میں آ کے کہتے ہیں لیکن ادراک، شعور، فہم و سماع، اب سماع کے ساتھ فہم بھی شامل ہوگی۔ ادراک، شعور، فہم و سماع، اس میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ آگے بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے، کہتے ہیں اصل گر کی بات یہی ہے، اصل گر کی بات یہی کیا کہ سننے میں، ادراک میں، شعور میں، فہم میں زندے اور مردے جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ پتہ نہیں وہ آیت کہاں گئی جی، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، پتہ نہیں حضرت کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی کہ زندے اور مردے برابر نہیں۔ تو یہ ثابت ہوا، میں نے 2-3 حوالے آپ کو لکھوا دیے، سنا دیے، محفوظ ہو گئے کہ ان کے ہاں صلاۃ و سلام کا سننا یا گفتگو کا سننا عند القبر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کافر بھی سنتے ہیں، انہیں ادراک بھی ہوتا ہے، ان پر عرض اعمال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر کے نام کیوں لیتے ہیں، تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات تب ابھریں گے جب ہم نبی پاک کا ذکر کریں کہ یہ اشاعتی جو ہیں یہ نبی پاک کے سماع کے قائل نہیں ہیں، تو نبی پاک کا نام آئے گا تو جذبات لوگوں کے ابھریں گے۔ ورنہ جب آپ کافروں کے سماع کے قائل ہیں، ادراک کے، شعور کے، فہم کے، اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص رہ گئی؟ حضرت نیلوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، پتہ نہیں آپ اس کو کیچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ سمجھ گئے۔ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں اگر تمہارے نزدیک عام مردے بھی سنتے ہیں قبر کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ عام مردوں کا وجود تو محفوظ نہیں، گل گیا، سڑ گیا، مٹ گیا، کان، آنکھیں ختم ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محفوظ ہے، آپ کے کان مبارک بھی محفوظ ہیں، آپ کی آنکھیں بھی محفوظ ہیں، کان ہیں آپ کے۔ عام مردے جن کے کان کوئی نہیں، ختم ہو گئے، گل سڑ گئے، وہ بھی سنتے ہیں اور نبی اکرم بھی سنتے ہیں، تو پھر کمال کس کا بنا؟ کمال تو پھر ان کا بنا جن کے کان کوئی نہیں پھر سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تو محفوظ ہیں، آپ کا وجود مبارک بھی محفوظ ہے، تو آپ ان کانوں سے سنتے ہیں، کان ہیں آپ کے، اور عام مردوں کے کان کوئی نہیں، وہ سنتے ہیں، تو پھر کمال کس کا بنا؟ تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیتے ہیں نا کہ یہ اشاعتی، ان کے سننے کے قائل نہیں ہیں، سماع کے قائل نہیں ہیں، یہ جذبات سے کھیلتے ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات ابھریں اور اشاعت و توحید والوں کے خلاف نفرت پھیلے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم ادراک کے، شعور کے، فہم کے، علم کے، عرض اعمال کے، سننے کے، یہ جو تم قائل ہو، اس پر کوئی دلیل لاؤ، کوئی قرآن کی آیت لاؤ، نص قطعی لاؤ، دلیل پیش کرو اس پر۔ عقیدے کا معاملہ ہے اور عقائد جو ہیں یہ ثابت کس سے ہوتے ہیں؟ نص قطعی سے۔ عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ عقائد خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتے، یہ اصول ہے۔ میں ابھی ایک حوالہ آپ کو لکھوا دوں گا، یہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر ہی کی کتاب ہے جی، اس کا نام ہے راہ ہدایت۔ راہ ہدایت، اس کا صفحہ نمبر ہے 202۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ اہل سنت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ قطعی ہیں۔ عقائد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قطعی ہیں، اور ان کے دلائل بھی قطعی ہونے چاہیے، اس کے دلائل بھی قطعی ہونے چاہیے۔ ہمارے اکابر عقیدے کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہیں۔ اب وہ قطعی دلائل ذکر کر رہے ہیں مولانا خود۔ قرآن کریم ایک خبر متواتر، خبر واحد نہیں، خبر متواتر، خبر مشہورہ، دو، اور اجماع، صحابہ کا اجماع۔ ہمارے ہاں ان دلائل کے بغیر ہمارے کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے۔ مولانا نے تسلیم کیا کہ عقائد قطعی ہوتے ہیں، ان کے لیے دلائل بھی کیا ہونے چاہیے؟ قطعی ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ قرآن کی آیت، حدیث متواتر اور صحابہ کا اجماع۔ اس کے علاوہ دلائل کے معاملے میں کوئی دلیل پیش، عقائد کے معاملے میں کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک عبارت ان کی اور لکھیے، یہ ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب، صفحہ 239 ہے۔ ازالۃ الریب فی علم الغیب، علم غیب کے موضوع پر بہت لاجواب کتاب ہے جی۔ جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ علم غیب کے عنوان پر یہ تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہوگی، جس میں بڑی سیر حاصل بحث کی ہے انہوں نے۔ اس کا نام ہے ازالۃ الریب فی علم الغیب۔ ایک ان کی کتاب ہے تبرید النواظر، تبرید کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، نواظر آنکھیں،
انہوں نے بھی اس کو آگے لکھا المعروف بہی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ ہے جی مسئلہ حاضر و ناظر پر انہوں نے لکھی کتاب. ایک کتاب انہوں نے گلدستہ توحید کے عنوان پر لکھی. مولانا سرفراز خان صاحب صفدر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور انہوں نے اپنے کمرے میں وہ پورا شجرہ لکھ کے لگوایا ہوا تھا. میں نے خود دیکھا ہے ان کے کمرے میں حضرت صاحب کس کے مرید تھے، پھر وہ کس کے تو پڑھا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بیعت ان سے تھے. اور وہی اثر تھا توحید کا کہ گلدستہ توحید آنکھوں کی ٹھنڈک مختار کل کے عنوان پر ان کی کتاب ہے دل کا سرور. اس میں ثابت کیا کہ اللہ کے سوا مختار کل کوئی. لیکن تسکین الصدور میں آ کے اور سماع موتا میں آ کے پچھلی ساری کتابوں پہ پانی پھیر کے رکھ. تبرید النواظر صفحہ 22. اگر آپ کو مولانا شیر محمد جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملے آئینہ تسکین الصدور، وہ لازماً لیں جی. مولانا شیر محمد جھنگوی آپ نے تو شاید نام بھی نہیں سنا. حضرت نیلوی صاحب کے شاگرد تھے اور بڑا سادہ اور غریب آدمی تھا. ریڑھی پہ سبزی بیچا کرتے جنگ میں، ریڑھی پہ سبزی. لیکن آئینہ تسکین الصدور لکھ کے نا انہوں نے دنگ کر کے رکھ دی. یعنی حضرت کو انہوں نے آئینہ دکھایا، آئینہ. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے گلدستہ توحید میں یہ لکھا تھا، تسکین الصدور میں آپ یہ لکھ رہے ہیں، ازالت الریب میں آپ نے یہ فرمایا تھا، تسکین الصدور میں آپ یہ فرما رہے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک میں آپ نے یہ لکھا اور آج تسکین الصدور میں آپ اسی کا خلاف کر رہے ہیں. جن راویوں کو آپ نے دجال من الدجاجلہ کہا، آئینہ تسکین الصدور میں آ کے وہ صادق ہو گئے. آپ کو ان کی ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے لکھا. مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کتابوں میں کئی جگہوں پر مبتدعین اور مشرکین کو خطاب کر کے کہا کہ تم نے یہ حدیث لکھی ہے، اس کی سند کیوں نہیں لکھی. اپنی کتابوں میں مشرکین سے پوچھتے ہیں سند کیوں نہیں لکھی. تو مولانا سرفراز صاحب کے قلم میں ذرا کاٹ بھی ہے، یعنی شدت ہے قلم میں. تو لکھتے ہیں جس طرح حیض والی عورت اپنے چیتھڑے چھپاتی ہے، تم نے بھی سند کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. بیان کرو نا اس کی سند. تم اس لیے بیان نہیں کرتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ راوی کمزور ہیں، تو تم سند ہی کھا گئے ہو. مولانا نے تسکین الصدور میں جو چھٹی حدیث حیات النبی پر پیش کی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ قبر منور پہ جائیں گے، سلام کریں گے، جواب آئے گا. یہ حدیث تھی. تو مولانا نے اس کی سند نہیں لکھی، باقی 5 کی لکھی اور چھٹی حدیث کی سند نہیں لکھی. کیوں؟ مولانا کی ایک کتاب ہے احسن الکلام، فاتحہ خلف الامام کے عنوان پر، غیر مقلدین کے خلاف، زبردست کتاب ہے احسن الکلام. اس میں مولانا نے اہل حدیثوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث جو تم پیش کرتے ہو اس میں تو محمد ابن اسحاق ہے اور وہ دجال من الدجاجلہ ہے. تو یہ روایت آپ نے کیوں پیش کی؟ اس میں تو محمد ابن اسحاق ہے. اب یہ جو حضرت نے چھٹی حدیث پیش کی تھی نا، اس میں بھی محمد ابن اسحاق تھا. تو پتہ تھا نا کہ لوگ آگے سے کہیں گے جی محمد ابن اسحاق ہمارے وقت دجال من الدجاجلہ بن جاتا ہے، اور جب آپ کے حق میں بولے تو پھر آپ اس کی روایت لیتے ہیں. تو
مولانا شیر محمد جھنگوی نے اس کو نقل کر کے کہا حضرت وہی بات جو آپ مشرکین سے کہا کرتے تھے میں بڑے ادب سے آپ سے کر رہا ہوں، اسے حیض والی عورت کے چیتھڑے سمجھ کے آپ نے چھپا دیا، اس کو ظاہر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ زبردست کتاب ہے جی، آئینہ تسکین الصدور۔ تو یہ دو کتابوں کے میں نے حوالے دیے، میں اب عبارت پڑھ دیتا ہوں جی۔ کتب عقائد میں یہ مسئلہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے خبر واحد صحیح بھی ناکافی ہے، خبر واحد صحیح جس پر کوئی جرا نہیں، وہ بھی عقیدے کے معاملے میں اس بات کے لیے ناکافی ہے۔ قارئین کرام آپ سن چکے ہوں گے کہ عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے۔ عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر درکار ہے، عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر درکار ہے۔ یہاں کہاں؟ عقیدے کے معاملے میں یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلتی، یہاں خبر واحد صحیح سونے کی طرح کھری، اس سے بھی گاڑی نہیں چلتی۔ بریلویوں کی گاڑی خبر واحد صحیح سے بھی نہیں چلتی تھی، اور آپ کی گاڑی خبر واحد ضعیف اور موضوع کے سر پر سرپٹ بھاگ رہی ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے کہ جتنی حدیثیں اور روایتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ سب خبریں واحد۔ الانبیاء واحیان فی قبورہم یصلون کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور خبر واحد بھی منکر جرا موجود ہے اس پر۔ من صلی علیہ عند قبری کیا ہے؟ اس کو تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، کوئی بھی اس کی تصحیح نہیں کرتا۔ محمد ابن مروان سدی صغیر کہتے ہیں ایک اور روایت ہے، اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور ہے، اس میں محمد ابن مروان نہیں۔ الصارم المنکی والے نے لکھا تفرد بہ محمد ابن مروان فہو کذاب، اس روایت کو پیش کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس کو نقل نہیں کرتا۔ وہو کذاب، اور وہ کیا تھا؟ کذاب، جھوٹا تھا۔ من صلی علیہ عند قبری کا راوی وہ ہے۔ یہاں میں اگرچہ بعد میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں میرے سامنے نظر کے سامنے آ جائے تو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے تنظیم اہل سنت کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا عبدالستار توسوی، اور اہل تشیع کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا محمد اسماعیل۔ یہ جو مولوی اسماعیل ہے نا، یہ فاضل دیوبند تھا، اس نے بعد میں شیعیت کو اختیار کیا دولت کے لیے، پیسے کے لیے، وہاں پیسے اچھے ملتے ہیں۔ مناظر آدمی تھا، میں نے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تقریریں بھی سنی، بہت طرار، بہت تیز، بہت حاضر دماغ، بہت باتونی، توبہ توبہ۔ یہاں ہم چونکہ 18 بلاک میں رہتے تھے،
اور اس کے ساتھ 19 بلاک ہے، وہاں شیعوں کا مدرسہ ہے، تو آنا جانا رہتا تھا۔ ان کے طالب علم ہمارے پاس آ جایا کرتے، میرے والد صاحب کے دورے تفسیر میں شامل ہو جاتے، بیٹھے رہتے تھے، کتابیں بھی بعض اوقات منگوائی گئی ایک دوسرے سے، ان کا جلسہ ہوتا تو ہم چلے جاتے۔ مولوی اسماعیل کی تقریر، اس کے تقریر کا انداز کرنا یہ تھا کہ اس کی کتابیں پیچھے ہوتی تھی، سامنے میز پہ نہیں رکھتا تھا، پیچھے رکھتا تھا۔ اس کے جو شاگرد ہوتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب اس نے کون سی کتاب مانگنی ہے، اس کے لہجے سے وہ جو بات کرتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے، وہ فوراً اس کو کتاب دیتے، وہ پیچھے سے کتاب پکڑ لیتے، یوں کھولتا اور زبانی عبارت پڑھتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سامنے وہی صفحہ آتا تھا، نہیں، یوں کھولتا، فر عبارت پڑھتا، اور عبارت پڑھ کے کتاب کو یوں پھینک دیتا۔ اہل سنت کی کتابیں تھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، یوں پھینکتا، پھر یہ کتاب پیچھے چلی جاتی۔ اس کو بھی لوگ پرچیاں بھیجتے تھے، جیسے توسوی صاحب کو بھیجتے۔ کسی نے پرچی بھیجی کہ تم کہتے ہو سیدہ فاطمہ عالم الغیب ہیں، اور ادھر تم کہتے ہو دربار میں گئی تھی، دھکے لگتے رہے، اگر اسے پتہ تھا کہ مجھے دھکے لگنے ہیں، مار پڑنی ہے، تو گئی کیوں؟ تو کہتا ہے اے مولوی اسماعیل سے ایسے سوال نہ کیا کرو، میرے پاس بڑے جواب ہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا بھئی ابو جہل نے قرآن نہیں ماننا، کیوں بھیجا تھا؟ یہ اس نے جواب دیا۔ دوسرا سوال اس پر ہوا کہ آپ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس کی کوئی دلیل؟ تو کہتا ہے ہم کب پہلا مانتے ہیں، ہم تو چوتھا مانتے ہیں۔ ہمارے کان بھی کھڑے ہو گئے، تو یہ کیا کہنے لگے، ہم بھی چوتھا مانتے ہیں، پہلا خلیفہ آدم بڑا عربی تھا، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا داؤد، تیسرا سلیمان، چوتھا علی۔ پھر وہ نعرے لگتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے، 5 منٹ تک نعرے لگتے رہتے تھے، بڑا ترار آدمی تھا۔ مولانا عبدالستار توسوی کو ایک دن مناظرے میں کہنے لگا میرے مذہب کا نام قرآن میں ہے، تیرے مذہب کا نام قرآن میں ہے؟ شیعہ کا لفظ تو قرآن میں کئی جگہ آ جاتا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، حضرت نوح کے گروہ میں ابراہیم تھے، شیعہ بمعنی گروہ، لیکن انہیں اس سے کیا مقصد ہے کہ لغوی معنی ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ، وہ تو معنی کرتے ہیں ابراہیم شیعہ تھے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، لوگ آگے پاگل ہیں، انہیں کیا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے۔ بریلویوں کا ایک نعت خوان ہوتا تھا کوٹ ادو کے علاقے میں، وہ اہل تشیع کے خلاف بڑی سخت قسم کی نظمیں لکھا کرتا، تو جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا نا اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نے نعت میں نظم میں جواب دیا۔ یہ سرحد کے ہمارے دوست تو نہیں سمجھ سکیں گے، ان کے لیے ترجمہ اگر ہو سکا تو میں کر دوں گا، پنجابی سمجھنے والے آپ بڑا مزہ لیں گے۔ اس نے لکھا کئی آدھن ابراہیم خلیل اللہ دا شیعہ ہا، کئی آدھن ابراہیم خلیل اللہ دا شیعہ ہا، شیعہ نا پر کچھ دہاڑے گھر شیعہ دے ریا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے، شیعہ نہیں تھے، کچھ دن شیعوں کے گھر میں رہے تھے۔ تو مناظرہ ہوتا تھا مولانا عبدالستار توسوی کا اور مولانا اسماعیل کا، کئی مناظرے انہوں نے کیے ہیں بنات کے مسئلے پر، تحریف قرآن کے مسئلے پر، خلافت کے۔ ایک مناظرہ ہوا باگر سرگانہ، ایک جگہ ہے ملتان روڈ پر، جھنگ سے جائیں، اس کا نام ہی ہے مناظرہ باگر سرگانہ، میرے پاس ہے وہ، دونوں کے دلائل ذکر ہیں، وہ کیا کہتا تھا، یہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کہتا تھا، یہ کیا کہتے تھے۔ اس باگر مناظرہ باگر سرگانہ کے صفحہ 144 پر اٹھائیے پڑھیے، مولوی اسماعیل نے ایک روایت پیش کی،
ہماری کتاب سے۔ تو مولانا عبدالستار صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ جو روایت تم پڑھ رہے ہو اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے، وہ ساڈا نہیں، وہ تہاڈا ہے، وہ کٹر رافضی ہے محمد ابن مروان۔ مولوی اسماعیل کے مقابلے میں روایت پہ جرا کرنی پڑ جائے تو محمد ابن مروان ساڈا نہیں تہاڈا ہے، تے من صلی علیہ اندہ قبری میں آ جائے تو پھر یہ ہمارے میٹھا میٹھا ہپ پپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ نص قطعی، خبر متواتر، اجماع صحابہ۔ تمہارے پاس سماع موتا کے لیے کوئی دلیل نہیں جو اس پر پوری اترے۔ جو مولانا سرفراز صاحب نے لکھی ہیں باتیں، تمہارے پاس مردوں کے سننے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمہارا دامن قرآن مجید سے، حدیث متواتر سے بالکل خالی ہے۔ ہاں، ہم جو عدم سماع کے قائل ہیں، ہمارے پاس قرآن ہی سے دلائل موجود ہیں۔ تمہارے پاس کوئی اشارہ تک بھی نہیں، کسی آیت میں اشارہ ہو مردوں کے سننے کا۔ ہمارے پاس 3 آیتیں ہیں بڑی واضح، سورت فاطر کی آیت نمبر 22، سورت نحل کی آیت نمبر 80، سورت روم کی آیت نمبر 52، سورت نمل نہیں جی، نمل، سورت نمل اور سورت روم، ان دونوں میں ایک ہی طرح آیا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور ایک جگہ پہ آ گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اور فاطر میں کیا کہا گیا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي میرے پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ سورت روم میں کہا، سورت نمل میں کہا، فاطر میں کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر میں پڑے ہوئوں کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اتنی واضح آیتیں، 3 آیتیں اتنی واضح، تو پھر جو لوگ قائلین سماع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں نفی سماع کی نہیں، اسماع کی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گیا ہے، جو آپ میں پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یعنی کچھ درجے پڑھ چکے ہیں، تو میں اردو میں اس کو کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مردے سنتے نہیں؟ ایک ان کی یہ کٹ حجتی ہے جی کہ نفی سماع کی نہیں، نفی اسماع کی ہے، سننے کی نہیں، سنانے کی ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں عدم استفادہ میں مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے سن کے، اسی طرح کافر بھی آپ کی بات سن کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ عدم استفادہ میں تشبیہ دی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ نے یہاں جواب دے دیا، کٹ حجتی پیش کر دی،
سننے کی نفی نہیں ہے، سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، تو ہم نے عرض کیا ذرا آگے بھی تو پڑھیں، آگے آئیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہرے سنتے تو ہیں، تو بہروں کو سنا نہیں سکتا۔ یہی میں نے، اسے کہتے ہیں آیت کو خراد پہ چڑھانا، اپنے مطلب کے مطابق بنانا۔ وما انت بہاد العمی، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا۔ اندھے دیکھتے ہیں، اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ یہی میں نے، بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا، مردے سنتے تو ہیں، تو، یہی میں نے۔ یہ تو موزیک کا خیز ہو گیا یار، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ جب نبی پاک دنیا میں تھے اور ابو جال بھی تھا، لوگ بھی تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، نبی پاک انہیں سناتے تھے، وہ سنتے تھے کہ کوئی نہ؟ اس دنیا میں بولتے کیوں نہیں ہو؟ سنتے تھے نا، نبی پاک سناتے تھے، وہ سنتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اب ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بظاہر تو تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو یار، اب وہ مر گئے، فوت ہو گئے، ان میں کوئی کمی نہیں، وہ برابر سن رہے ہیں۔ کمی کس میں آ گئی ہے جی؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ وہ تو برابر سن رہے ہیں، دنیا میں بھی سنتے تھے، اب بھی سن رہے ہیں، نبی پاک دنیا میں سناتے تھے، اب وہ سن رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نبی پاک میں کمی آ گئی ہے کہ آپ سنانے سے قاصر ہو گئے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ عدم سماع پر دلیل نہیں ہے، یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ تو ہم گزارش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر سب سے پہلے ہم نے پیش نہیں کیا، ہم نے نہیں پیش کیا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا تھا۔ ہم نے کب پیش کیا ہے؟ ہم نے تو ان سے سن کے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ کب؟ جب بدر کے 70 کافروں کو گھسیٹ کر ہلاکت کے تیسرے دن بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، لاشیں ان کے ڈالے گئے، تو آپ کنویں کی منڈیر پہ آئے، آپ نے فرمایا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا، جس چیز کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا ہے حقاً، سچ۔ کیا؟ نصرت الہی، فتح، کامیابی، ہم نے اسے پا لیا ہے حق۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا، ان لاشوں کو خطاب ہو رہا ہے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی سچا پا لیا؟ یہ آپ نے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے ان 70 کافروں کے لاشوں سے خطاب کیے۔ حضرت عمر نے سن کے پوچھا یا رسول اللہ،
کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن میں روح موجود ہو؟ نہیں۔ میں مسند احمد سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، مسند احمد صفحہ 283 جلد دوسری، اس میں بہت خوبصورت بات ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاثن، کیا آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں 3 دنوں کے بعد؟ آواز لگا رہے ہیں آپ ان کو؟ احل یسمعون، چلیے جی سماع کی بات آ گئی ہے، احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ 3 دنوں کے بعد ان کو آواز لگا رہے ہیں، احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ تو اس آیت کو سب سے پہلے عدم سماع پر بطور دلیل کس نے پیش کیا؟ حضرت عمر نے۔ اس کو آواز ایسا کریں یار، احل یسمعون، لفظ ذرا دیکھیں جی، احل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع دیکھیے یہ جو حضرت عمر نے مردوں کے نہ سننے پر اس آیت سے استدلال کیا، اس آیت کی یہ تفسیر سمجھی کہ اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عمر کو یہ تفسیر کس نے بتائی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے سنا ہوگا حضرت عمر نے۔ اس آیت کو پھر ان کے نہ سننے پر پیش کیا۔ بخاری کی روایت ذرا سنیے جی، صفحہ ہے 573 جلد دوسری، صفحہ 573 جلد دوسری جی۔ قال ناس من اصحاب رسول اللہ، صرف حضرت عمر نہیں، قال ناس من اصحاب رسول اللہ، صحابہ میں سے بہت سے لوگ بول اٹھے یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، آپ مردہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں، یہ کچھ باتیں نوٹ کرتے چلے جائیں، یعنی ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں۔ آپ نے مردوں سے بات کی، ہم نے وعدہ رب کا سچا پا لیا، تم نے بھی سچا پایا کہ نہیں پایا؟ ان سے بات کی۔ اگر مردوں کے سننے کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہوتا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں، تو آج بدر کے میدان میں صحابہ اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتے؟ تعجب کا اظہار کیوں کیا صحابہ نے؟ تعجب کا اظہار اسی لیے کیا صحابہ نے کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا والوں کا کوئی کلام سن نہیں سکتا، تبھی تو تعجب کیا صحابہ نے۔ حضرت عمر نے تعجب کیا، بہت سارے صحابہ نے تعجب کیا، یہ مر چکے ہیں، کیا یہ تم آپ کی بات سن رہے ہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں کیا کہا جی؟ آپ نے فرمایا الان یسمعون ما اقول لهم، بخاری صفحہ 567 جلد دوسری۔ انہم الان لا یسمعون ما اقول لهم
بے شک یہ مردے اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں. دیکھیں جی، صحابہ نے جب تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو نبی پاک کو جواب میں کہنا چاہیے تھا تو نہیں پتہ بھائی مردے سن دیں، یہ کہنا چاہیے تھا. تم کیوں تعجب کر رہے ہو بھائی؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں نبی مردے؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا. یہ نہیں کہا. میرے نبی نے 3 قیدیں لگائیں، 3 قیدیں، ذرا غور کیجئے ان پر. انہم، صرف یہی لوگ، سارے مردے نہیں. پہلی قید لگائی میرے نبی نے، انہم، بے شک وہ، صرف یہ مردے، سارے نہیں. الآن، اب، ہر وقت نہیں. ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں. 3 قیدیں لگائی میرے نبی نے. انہم الآن لیسمعون ما اقول لہم، میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ سن رہے ہیں. یہ الآن، یہ مردے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سب اشارے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میں آگے جا کے گفتگو کرتا ہوں اس پر، آگے جا کے میں گفتگو کروں گا اس پر. یہ جو میں نے حدیث اب پڑھی ہے، انہم الآن لیسمعون ما اقول لہم، یہ فریق مخالف کی بہت بڑی دلیل ہے جی مردوں کے سننے پر. وہ اسے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک نے کہا کہ وہ سن رہے ہیں، تو کافر ہے تو سن رہے ہیں، تو مومن نہیں سنتے. یہ وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں اس کا یہاں نقد جواب دینا چاہتا ہوں، اسی بحث کے اسی حصے میں جواب دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ادھوری حدیث نہ پڑھو، پوری پڑھو، ذرا آگے بھی پڑھو. اس کے آگے کیا ہے؟ بس یہاں تک آ کے ختم کر دیں گے آپ کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ آگے بھی تو پڑھو نا. اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے، اسی حدیث میں ہے بھائی. حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ کہا تھا انہم الآن لیسمعون ما اقول لہم. لیسمعون پہ تھوڑا سا غور کرنا خدا کے لیے. سنتے ہیں، سننے کی بات ہو رہی ہے، سننے کی، سنانے کی نہیں ہو رہی، سننے کی ہو رہی ہے. یہ سنتے ہیں. ابن عمر یوں کہتے ہیں، میری ماں نے کہا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انک لا تسمع الموتى. حضرت عمر کے بعد اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل کس نے پیش کیا جی؟ حضرت عائشہ نے پیش کی. اسی بخاری میں بھائی لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ نے پیش کیا. کیف یقول رسول اللہ، یہ بات اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری بات کو وہ سن رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى. میری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی، ان کا فہم قرآن، اللہ اکبر، ان کی نظر قرآن پر کتنی گہری نظر ہے
بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کا علم دیکھ کر، فہم دیکھ کر۔ مسلم میں ہے کہ جب لوگوں نے زور دیا ابن عمر تو یہ کہتے ہیں، تو میری ماں نے کہا قد واہلا، انہیں وہم ہو گئے، وہ بات کو یاد نہیں رکھ سکے۔ وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ نے یسمعون کہا تھا کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا یہ نہیں کہا ہوگا، نبی پاک نے یہ فرمایا انہم لیعلمون، انہم لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق۔ نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں یہ پہنچ چکے ہیں اس جہان میں پہنچ کر انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی تھا۔ یسمعون کا معنی کیا کیا جی حضرت ام المومنین نے؟ یعلمون۔ سماع بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، تعویل کی۔ یہ جو بخاری ہے جی صفحہ 567 ہے، جلد دوسری ہے، مسلم ہے صفحہ 303 ہے، جلد پہلی ہے۔ یہاں میری ماں نے کیا کہا؟ انہم لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق۔ آپ نے یہ کہا جس جہان میں یہ پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا تھا۔ ثم قرأت، پھر میری ماں نے قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ ذہانت دیکھیے، قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان کی اتنی خوبصورت تعویل کی کہ عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی۔ جب میری ماں نے یہ کہا، ام المومنین نے یہ کہا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمیت کسی صحابی نے بھی حضرت عائشہ کی اس بات کی تردید نہیں کی جی کہ نہیں ماں جی نہیں، آپ نے یسمعون کہا تھا، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ نہیں جی ام المومنین، انک لا تسمع الموتى سے مردوں کا نہ سننا ثابت نہیں ہوتا، اس میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں ہے۔ کوئی صحابی نہیں بولا کہ ان آیتوں سے سماع کی نفی نہیں ہو رہی، اسماع کی نفی ہو رہی ہے، آپ ان کو عدم سماع پر پیش کر رہی ہیں۔ کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، کسی صحابی نے حضرت عائشہ کی اس بات کی تردید نہیں کی۔ اسے اصول فقہ میں اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا؟ اجماع سکوتی۔ ثم اجماعہم بنص البعض وسکوت الباقیین۔ اجماع ہوا کہ ایک نے قرآن کی نص پیش کی اور باقی اس پر کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ اس کا حکم کیا ہے جی؟ ثم الاجماع بنص البعض وسکوت الباقیین فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ۔ جی یہ تواتر ہے، متواتر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے بات کی اور باقی سارے صحابہ اس پر کیا ہو گئے؟ خاموش، کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ تو تین باتوں پر صحابہ کا اجماع ہوا جی۔ ام المومنین نے آیت پیش کی، باقی صحابہ بالکل خاموش رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال 56 ہجری میں ہوا جی۔ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی جی۔ 54 سال بعد تک ام المومنین زندہ رہیں۔
کوئی صحابی نہیں بولا، کسی نے نہیں کہا، 3 باتوں پر اجماع ہو گیا جی کہ بدر کے اس واقعہ میں سماع علم کے معنی میں اس پر اجماع ہو گیا۔ آپ نے لیسمعون نہیں کہا تھا بلکہ آپ نے لیعلمون کہا تھا کہ سماع بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، اس پر سارے صحابہ کا کیا ہو گیا جی؟ اجماع ہو گیا۔ دوسری اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ مردے دنیا والوں کی بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس پر سارے صحابہ کا اجماع سکوتی ہو گیا جی۔ تیسرا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ یہ جو آیتیں ہیں انک لا تسمع الموتیٰ وما انت بمسمع من فی القبور، اس سے سماع کی نفی ہو رہی ہے، صرف اسماع کی نہیں بلکہ سماع کی نفی ہو رہی ہے۔ ان 3 باتوں پر صحابہ کا اجماع سکوتی ہو گیا جو تواتر کے درجے میں ہے جی۔ کوئی جواب نہیں ہے اس کا کسی کے پاس، ام المومنین کے اس استدلال کا کوئی جواب نہیں۔ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کرنا آسان ہے، امی عائشہ کا عقیدہ ماننا مشکل ہے۔ ام المومنین کا عقیدہ نہیں مانتے ہو، محبت کے دعوے کرتے ہو، کیسی محبت ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتیٰ پڑھتی ہیں بار بار، تم کہتے ہو کافر بھی سنتے ہیں، پھر حضرت ام المومنین سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ لاجواب ہو گئے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اس کے جواب میں کیا لکھا، بدن کانپ جاتا ہے خدا کی قسم۔ اپنے اس غلط عقیدے کو بچانے کے لیے ام المومنین کے متعلق سماع موتیٰ صفحہ 282۔ میں پڑھوں کیسے سے؟ یہ سارا واقعہ نقل کر کے مولانا لکھتے ہیں اما رایوہا، عائشہ کی جو رائے ہے رای النساء، یہ زنانیاں دی رائے ہے جی۔ اما رایوہا فرای النساء، عورتوں کی رائے ہے۔ یہ بات کسی شیعہ عالم نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، مولانا نے وہاں سے لے لی۔ اما رایوہا فرای النساء، عائشہ کی رائے عام عورتوں کی رائے ہے، عورتوں کی رائے کا کیا؟ پھر احساس ہوا کہ جملے ام المومنین کے متعلق میرے قلم سے اچھے نہیں نکلے۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، جی آپ نے تو کہہ دیا اما رایوہا فرای النساء، اور قرآن کہتا ہے لستن کا احد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرے ایڈیشن میں ترمیم کیجیے، پہلے ایڈیشن میں کیا لکھا؟ اما رایوہا فرای النساء، دوسرے ایڈیشن میں اس میں تبدیلی کی، لیکن بندہ پھسلتا ہے تو پھسلتا جاتا ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ لکھتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے بھی ضعیف اور مضمحل ہوتی ہے جی۔ عورتیں کمزور اور ان کی رائے بھی ضعیف اور مضمحل ہوتی ہے، عورتیں کوئی پکی باتیں نہیں کرتی۔ بے شک عورتیں، حضرت یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، ام المومنین تو حضرت ابن عمر جیسے لوگوں کی اصلاح کر دیتی ہے۔ ابن عمر نے کہا تھا نا، مرنے میت پہ نہ رویا کرو،
تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. ہم جا رہے تھے نبی پاک کے ساتھ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ پڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک یہودن عورت مر گئی ہے، اس کے ولی وارث رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے. ابن عمر نے سمجھا رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کسی نے ہماری ام المومنین کو آ کے بتایا تو ام المومنین نے کہا ابن عمر پہ اللہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ. ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پہ نہیں ڈالتے. روئیں یہ عذاب اس کو کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا. کیوں بھائی؟ کرے کوئی بھرے کوئی. روئیں یہ عذاب اس کو. ماں جی وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے، خود سنا ہے. ام المومنین وہاں موجود نہیں ہے. کمال ذہانت ہے بھائی، کمال فہم ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے. میری ماں نے کہا سنیا ہے سو سمجھیا نہیں. آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل رو رہے ہیں. کیسی بات کی میری ماں نے. نبی پاک کے ارشاد کو کس طرح میری ماں نے بیان کیا. اس کو کہہ رہے ہیں بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے ضعیف اور مزمحل ہوتی ہے. اس جو قلیب بدر، یہ جو واقعہ ہے بدر کا، اس کے جو راوی ہیں تابعی وہ قتادہ ہیں جی. قتادہ نے اس کو روایت کی. بخاری صفحہ 266 جلد دوسری. مسئلہ ہی حل کر دیا جی راوی نے. آپ اسے سماع موتا کی دلیل بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور قتادہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. راوی نے کیا کہتا ہے؟ احیاہم اللہ، کچھ دیر کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، حتیٰ اس لیے کہ انہیں نبی پاک کی بات سنائے، توبیخاً و تصغیراً و نکمتاً و حسرتاً و نداماً. حسرت دلانے کے لیے، ندامت دلانے کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے کچھ دیر کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. قتادہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی آواز کو سن نہیں سکتے. قتادہ نے تعبیر کی. اور حضرت قتادہ کے قول سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ دیر کے لیے نبی پاک کی بات سنانے کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا. یہ کیا تھا؟ نبی پاک کا معجزتاً آپ نے ان سے بات کی. فتح القدیر صفحہ 447 جلد دوسری. رول مانی صفحہ 50 جلد 21ویں. کیا کہتے ہیں جی؟ اما کلامہ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مرنے والوں سے کلام کرنا اہل القلیب کے ساتھ، فقط کانت معجزتاً، فقط کانت معجزتاً لہو، یہ نبی پاک کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. یہ رول مانی نے لکھا، فتح القدیر نے لکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صاحب مشکات اس روایت کو باب المعجزات میں لائے ہیں. صاحب مشکات اس روایت کو باب المعجزات میں لے کے آئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نبی پاک کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. اب آپ بتائیں کیا آپ نے لکڑی کے تنے سے باتیں نہیں کی؟ وہ جو ممبر بن گیا تھا، تنے پر ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، اس سے رونے کی آوازیں آئیں،
آپ نے اس سے باتیں کی, سوال جواب شروع ہو گئے جناب. وہ تنا رویا بھی. جب آپ اس کو چھوڑ کے پھر ممبر کی طرف گئے تو وہ سسکیاں بھرنے لگ گیا, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈسکورے بھرنا. اس طرح رویا, وہ سسکیاں بھرنے لگ گیا. اس لکڑی نے سنی بات, وہ روئی, وہ لکڑی روئی. اب اس کو کوئی پیش کرے اس معجزے کو اور کہے اوے لوگو یہ جو لکڑی ہے نا یہ سنتی ہے. دلیل اس لکڑی نے نہیں سنا تھا, اس لکڑی نے نہیں سنا, وہ لکڑی نہیں روئی, لہذا یہ لکڑی بھی سنتی ہے. تو آپ جواب میں کہیں گے پاگل, وہ نبی پاک کا معجزہ تھا. معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے, صرف اس لکڑی نے سنا تھا. یہاں ہم کہیں گے کہ ان سے نبی پاک نے بات کی, انہوں نے سنا, وہ میرے نبی پاک کا معجزہ ہے. عام مردوں کو اس پر قیاس نہیں کیا. کنکریوں سے آپ نے بات کی, پتھروں سے آپ نے گفتگو کی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب, یہ وہ فتاوی ہے کہ فتاوی عالمگیری میں اس کے بے شمار حوالے دیے گئے ہیں. فتاوی عالمگیری تو معتبر سمجھتے ہو نا, تو یہ فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب, فتاوی عالمگیری میں بکثرت اس کے حوالے موجود ہیں. فتاوی عالمگیری پر 500 علماء کے دستخط ہیں, 500 علماء نے مرتب کیے. امام صاحب ایک جگہ سے گزرے, ایک آدمی قبر کے پاس کھڑا ہے اور ان سے کہا مہینہ ہو گیا ہے میں تمہاری قبر پہ آ رہا ہوں, پکار رہا ہوں, بلا رہا ہوں, کوئی جواب نہیں, کوئی لفٹ نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو ان کو پکارتا ہے؟ لا یستطیعون جوابا, جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا یملکون شیئا, وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ولا یسمعون صوتا, یسمعون کا کرو مانا اسماع کے سما, اسماع ہے یہاں. ولا یسمعون صوتا, جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے, جواب نہیں دے سکتے, کسی بات کو سن نہیں سکتے. ثم قرأ, پھر امام اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى. ہم نے پیش نہیں کیا اس آیت کو عدم سماع پہ جناب, حضرت عمر نے پیش کیا, حضرت عائشہ نے پیش کیا, صحابہ نے اجماع سکوتی کیا, امام اعظم نے پیش کیا. ماؤں میں سب سے اعلیٰ ماں عائشہ, کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن, ائمہ میں سب سے عظیم امام ابو حنیفہ, اور مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند. آؤ وہ کیا لکھتے ہیں, انہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. ہمیں کیوں رگڑتے رہتے ہو کہ یہ انک لا تسمع الموتى پڑھتے رہتے ہو. فتاوی دارالعلوم صفحہ 418 جلد 5ویں, کیا لکھتے ہیں مفتی اعظم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ, دیوبند کے پہلے مفتی. انک لا تسمع الموتى وغیرہ, وغیرہ سے مراد وما انت بمسمع من فی القبور. دوسری آیتیں بھی انک لا تسمع الموتى وغیرہ نصوص سے عدم سماع ظاہر ہو رہا ہے.
چلو آپ کا جو اسما والا کیڑا ہے نا بھئی، سنتے تو نہیں، سنا نہیں، سنتے تو ہیں، سنا نہیں سکتا، اس کو بھی مفتی اعظم دیوبند نے حل کیا ہے جی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السِّمَاعِ، اسماع کی نفی سے سماع کی نفی لازم ہو جاتی ہے۔ چلیے جی، مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السِّمَاعِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْحَنَفِيَّةِ، یہی قول ہے حنفیوں کے محققین علماء کا۔ فتاوی دارالعلوم صفحہ 96 جلد 3۔ کیا لکھتے ہیں جی حضرت مفتی صاحب؟ سماع موتا ثابت نہیں ہے، عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے، انک لا تسمع چلیے جی، ہم نے پیش کیا اس کو، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند وہ عدم سماع پر پیش کر رہے ہیں، وما انت بمسمع من فی کچھ لوگوں کے لیے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہیں جی شیخ الحدیث مولانا زکریا سے۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کا قول جو ہے یہ ہر چیز سے بڑھ کے حجت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا ایک دوست کہتا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا تو وہ تبلیغی جماعت کا بندہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اسے توحید والا دانہ ڈالا، مسئلہ سمجھایا، میں پڑھوں قرآن کی آیتیں سنے ہی نہیں، میں پڑھوں حدیثیں توجہ ہی نہیں۔ میں نے کہا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے؟ کتب فضائل پر اشکالات کے جواب، یہ کتاب کا نام ہے جی، مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے جو کتب فضائل ہے نا اس پر جو اعتراض ہوتے تھے اس کے جواب لکھے، صفحہ 199، صفحہ 199۔ اصل تو یہی ہے، کیا فرماتے؟ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں، اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ انک لا تسمع الموتى کو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کس پر پیش کیا جی؟ اموات کا مستقل سننا اس پر پیش کیا جی۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ امام الہند پیچھے لکھ رہے ہیں نا ان آیتوں کو، کلیب بدر کو، ان آیتوں کا معنی انک لا تسمع الموتى کیا لکھتے ہیں جی؟ فسرت ہو بذالک عائشہ، ام المومنین نے ان کی تفسیر کی ہے، فسرت ہو بذالک عائشہ، تو ہماری ماں نے اس کی تفسیر کر دی کہ نہیں سنتے۔ یہ اب جو کلیب بدر کو وہ جو، یہ میری بات غور سے سنیں گے آپ، وہ جو 70 کافر تھے لاشیں، ان سے نبی پاک نے بات کی اور آج اسی کو آپ دلیل بناتے ہیں، مردوں کے سننے پر اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ سنو حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں،
حضرت گنگوئی کو سنو، فسرت، اس آیت کی جب تفسیر ام المومنین نے کر دی، فلا یکون دلیلا علی السماع، تو پھر یہ کلیب بدر والا واقعہ مردوں کے سننے پر دلیل نہیں بن سکتا۔ فلا یکون دلیلا علی السماع فالظاہر انکار السماع، جی فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا، اور ہمارے نزدیک بھی سب سے صحیح بات یہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ حضرت گنگوئی۔ اس کے باوجود ہم غریب دیوبندی نہیں، تم دلیل پکڑو جو گنگوئی کہیں کہ یہ دلیل بنتی نہیں، ان کی مخالفت کرو تو تم دیوبندی ہوتے ہو، اور ہم حضرت گنگوئی کے مسلک کو مانیں تو ہم دیوبندیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا، جذبات میں لکھ دیا، کوئی مومن بھی سماع موتا کا منکر نہیں، کوئی امت میں اللہ اکبر، امت میں کوئی مومن بھی سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ حضرت گنگوئی کیا لکھتے ہیں جی؟ الکوكب الدری صفحہ 319، واستدل المنکرون، چلیے حضرت آپ تو کہتے ہیں منکر کوئی نہیں، حضرت گنگوئی کہتے ہیں واستدل المنکرون، جو سماع موتا کے منکر ہیں انہوں نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے۔ کون ہے وہ منکرون؟ منہم عائشہ و ابن عباس و منہم الامام الاعظم، ان منکروں میں کون کون ہیں؟ حضرت عائشہ، ابن عباس، امام اعظم۔ انہ لما شبہ الکفار بالاموات، یہ جو کہتے ہیں نا تشبیہ دی گئی ہے کافروں کے ساتھ، اس کا بھی حضرت گنگوئی نے رگڑا نکال دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمَّا شُبِّهَ الْكُفَّارُ بِالْأَمْوَاتِ، کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی، فی عدم السماع، کس بات میں تشبیہ دی گئی؟ نہ سننے میں۔ علماء، حضرت گنگوئی لکھتے ہیں علماء، معلوم ہوا ان الاموات لا یسمعون، معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے، وَإِلَّا، اور اگر یہ بات نہ مانو، لم یصح التشبیہ، تو پھر تشبیہ صحیح نہیں ہو۔ کچھ بحث رہ گئی ہے، کل کریں گے انشاءاللہ، علم غیب کی بات کریں گے۔